بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الاکل متکئا، یہ باب ہے ٹیک لگا کر کھانے کے بیان میں۔ ٹیک لگانے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پیٹھ سے آدمی ٹیک لگا لے یا پہلو کو ٹیک دے، اور ایک صورت یہ ہے کہ ہاتھ ہی اپنا ایک طرف ٹیک دے، اس کے بعد پھر پلتھی مار کر کے کھانا کھائے، یعنی جیسے ایک طرف ہاتھ کو ٹیک دیا اور پلتھی مار کر کے کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ٹیک لگا کر کے کھانا حضور نے تناول نہیں فرمایا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹیک لگا کر کھانے سے جو ممانعت آئی ہے تو بہت ساری وجہیں اس کی ہو سکتی، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ ہے جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ سلاطین اور عمرا کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آسودہ حال ہو کر کے ٹیک لگا کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں پیٹ بڑا نہ ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ نہاہم عن الاکل متکئا مخافۃ ان تعظم بطونہم، ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ اس سے پیٹ بڑا ہو جائے گا، اور پیٹ بڑا ہونا یہ صحت نہیں ہے بلکہ یہ فساد، تو نکلنا اسے صحت کہا جائے گا کہ فساد کہا جائے گا؟ یہ فساد۔ اس لیے آدمی متواضع ہو کر کے بیٹھے اور متواضع ہو کر کے وہ کھانا کھائے۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن علی بن الاقمر قال سمعت ابا جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا۔ حضرت علی بن اقمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال اخبرنا وکیع عن مصعب بن سلیم قال سمعت انسا یقول بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجعت الیہ فوجدتہ یاکل تمرا وہو مقعن۔ مصعب بن سلیم سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، پھر میں دوبارہ جب لوٹ کر بارگاہ رسالت میں آیا تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور تناول فرماتے ہوئے پایا، اس حال میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایقاع کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایقاع کی دو صورت ہوتی ہے،
ایک یہ ہے کہ آدمی دو زانوں بیٹھے اس طور سے کہ دونوں اینڑیوں پر بل دیتے ہوئے بیٹھے، یہ ایک ایقاع، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دو زانوں بیٹھنا۔ اور ایقاع کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ ساقین کو کھڑا کر لے اور اپنے الیتین پر آدمی بیٹھے، یہ ایقاع کی دوسری صورت ہے۔ تو یہاں مقعن کا لفظ ہے اور احتمال دونوں کا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ دو زانوں والی کیفیت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری والی صورت ہو جو احتبا کے قریب ہوا کرتی ہے، وہ کیفیت کہ دونوں پنڈلیاں اس طرح سے کھڑی کر لی جائیں اور اس طرح سے بیٹھنا، یہ تو دوسری سنتوں سے بھی، دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ تو یہاں دونوں ہی کا احتمال ہے، اور بہرحال دونوں میں شان تواضع ظاہر ہوتی ہے، چاہے دو زانوں بیٹھا جائے یا ساقین کو کھڑا کر کے بیٹھا جائے، دونوں میں تواضع ظاہر ہوتی ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ثابت البنانی عن شعیب بن عبداللہ بن عمرو عن ابیہ قال ما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل متکئا قط۔ ثابت بنانی شعیب بن عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی حضور کے پیچھے دو شخص کبھی چلتے تھے۔ لا یتعاقبہ رجلان، حضور کے پیچھے دو شخص بھی نہیں چلتے تھے، یعنی جیسے امراء اور سلاطین ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ چلتے ہیں تو پوری فوج اور خادموں کی ایک جماعت ان کے ساتھ چلتی ہے پیچھے پیچھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا عالم یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو شخص بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ شمائل ترمذی میں تو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آگے کر دیا کرتے تھے، یا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوتے تھے، یعنی کچھ لوگ داہنے طرف ہوتے تھے، کچھ بائیں طرف ہوتے تھے، اور دو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف ہم سب کے لیے لائق عبرت ہے، اور اس سے ہم سب کو درس حاصل کرنا چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ کہ جب انہیں خطابت کے لیے بلایا جاتا ہے تو پوری ایک جماعت انہیں لینے کے لیے جاتی ہے، اور راستے ہی سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت یہ سب وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا تو عالم یہ کہ حضور کے پیچھے دو صحابہ کرام بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یا تو صحابہ کرام آگے ہوتے تھے یا حضور کے داہنے اور بائیں طرف ہوتے تھے، اور درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ باب ما جاء فی الاکل من اعلی الصحفۃ، یہ باب ہے برتن کے بالائی حصے سے کھانے کے بیان میں، یعنی طبق ہے یا پلیٹ ہے، سینی ہے، تو بجائے کنارے سے کھانے کے
بیچ سے کھانا شروع کیا جائے۔ یہ آداب طعام کے خلاف۔ کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کل مما یلیک، یعنی جو تمہارے قریب ہے وہاں سے کھانا شروع کرو۔ یہ نہ سوچے کہ مال تو بیچ میں نظر آ رہا ہے تو بیچ سے شروع کرے، بلکہ جو سامنے ہے وہاں سے شروع کرے۔ وجہ یہ ہے کہ برکت کا نزول یہ بیچ میں ہوتا ہے، تو اگر اس جگہ کو پہلے ہی صاف کر دیا جہاں برکت نازل ہونی تھی تو اب اس کھانے میں برکت کا نزول نہیں ہوگا۔ اس لیے جو سامنے ہے، جو قریب ہے، وہاں سے کھائے۔ البتہ اگر اس برتن میں مختلف قسم کی نعمتیں رکھی ہوئی، جیسے اسی برتن میں کھجور ہے، اسی میں دوسرے بھی میوہ جات رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے بھی پھل رکھے ہوئے ہیں، تو چونکہ اب یہاں مختلف قسم کی نعمتیں دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہیں، اس لیے اب وہاں اسے اختیار ہے کہ جس کو چاہے وہ اختیار کر لے، جہاں سے چاہے شروع کرے۔ لیکن اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو جو سامنے ہے، جو اس کے قریب ہے، وہاں سے کھانا شروع کرے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم طعاما فلا یاکل من اعلی الصحفۃ ولکن یاکل من اسفلها۔ سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو پلیٹ کے بالائی حصے سے نہ کھائے لیکن نیچے سے کھائے۔ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا، اس لیے کہ برکت بالائی حصے سے ہی نازل ہوتی ہے، یعنی جائے نزول برکت بیچ والا حصہ، اور جب وہ اس حصے کو کھا لیا پہلے سے تو ظاہر ہے کہ اسے کھایا ہے محض اس وجہ سے کہ حرص کا غلبہ اس کے اوپر ہوا، تبھی وہاں سے کھایا ہے۔ اور حرص ایک منحوس چیز ہے، تو اب اس کی نحوست کی وجہ سے اب اس کھانے میں برکت کا نزول نہیں ہوگا، اس لیے بیچ سے شروع نہ کرے۔ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصی حدثنا ابی حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن یحرف قال حدثنا عبداللہ بن بسر قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قصعۃ یحملها 4 رجال۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیالہ تھا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، یقال لها الغرہ، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا؟ غرہ کہا جاتا۔ فلما اضحوا، ظاہر ہے کہ جہاں کھانے والوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں چھوٹا برتن ناکافی ہوتا ہے۔ گھروں میں برتن کس حساب سے ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک آدمی کے حساب سے، کہ کھانے والوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ گھروں میں جو برتن ہوتے ہیں، جو دیگیں ہوتی ہیں، جو پتیلیاں ہوتی ہیں،
کھانا بنانے کے جو برتن ہوتے ہیں وہ کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ کھانے والوں کے اعتبار سے۔ اگر کسی کی فیملی بہت مختصر تو اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے برتن ملیں گے، اور کسی کی فیملی بہت لمبی ہے تو اس کے گھر میں بڑے برتن ملیں گے۔ یہ چیز تو مشاہدات سے ہے، بالکل ہے نا ایسا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس، وہ عظیم دربار کی کاشان نبوت کے افراد کے علاوہ اصحاب صفہ کی جماعت ایک طرف، جہاں عموماً 70 صحابہ کرام رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ دیگر مقامات سے کتنے فقراء آیا کرتے تھے، کاشان نبوت حاضر ہوا کرتے تھے، جن کی ضرورتیں وہاں پوری ہوتی تھیں، ان کی ایک الگ جماعت ہوا کرتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں کھانے والوں کی کثرت رہے گی وہاں برتن اسی اعتبار سے ہوگا۔ آپ حضرات کیا نہیں دیکھتے کہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کی 2 دیگیں ہیں؟ چھوٹی دیگ ہے وہ، کتنی بڑی ہے؟ 40 من کی۔ کتنی؟ 40 من کی۔ 40 من کی ایک دیگ، کہ اگر اس میں اس زمانے کا طویل القامت آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کا سر اس میں ڈوب جائے گا، اتنی گہری وہ دیگ۔ تو آخر اتنی بڑی دیگ وہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہ کھانے والوں کی کثرت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس اعتبار سے کھانے والے ہوں گے اسی اعتبار سے وہاں برتن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کا دستور یہی تھا کہ الگ الگ پلیٹ میں وہ نہیں کھاتے، بلکہ ایک ساتھ ایک طبق میں حلقہ بنا کر کے ایک ساتھ سب لوگ کھایا کرتے تھے۔ اور یہ تہذیب آج بھی عربوں میں چلی آ رہی ہے۔ آپ کسی عربی کے دسترخوان پر جائیں تو بڑی سی طبق آئے گی آپ کے سامنے، جس میں چاول رکھ دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس میں گوشت یا جو بھی چیز اس میں رکھنی ہے وہ رکھ دیں گے، اور 2-3 لوگ نہیں بلکہ 10-12 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے اپنے حساب سے خود اسی میں کھاتے ہیں ایک ساتھ۔ آج بھی یہ تہذیب عربوں کی چلی آ رہی۔ خود میں نے بھی اس چیز کو دیکھا، شارجہ میں 2003 میں گیا تھا دبئی اور شارجہ، تو میں نے ایک عربی کے دسترخوان پر میں حاضر ہوا، دعوت ہوئی وہاں پہ، تو ایک بڑی سی سینی تھی جس میں یمن کے کچھ لوگ تھے، کچھ دبئی کے تھے، کچھ اور بھی ملکوں کے لوگ تھے، اور اس کے بعد ڈھیر سا چاول اس سینی میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد پورا بھنا ہوا ایک بکرا بالکل اسی حال میں، یعنی کٹا پیٹا، بس خالی ذبح کیا ہوا تھا، اس کی اوجھڑی نکلی ہوئی تھی بس، یہاں تک کہ سر بھی اسی میں لگا ہوا تھا، ویسے ہی لا کر کے رکھ دیا اسی چاول کے اوپر، اور اس کے بعد سب کو چھوٹا چھوٹا چاقو دے دیا۔ اب سب نے اپنے اعتبار سے اس میں سے کاٹ کر کے کھانا شروع کیا۔ تو یہ تہذیب تو آج بھی وہاں کی چلی آ رہی، اس لیے وہ پیالہ تھا، چونکہ اصحاب صفہ کی جماعت ایک طرف اور دوسری طرف سے فقراء، مساکین اور مختلف دیار و امصار سے لوگ آیا کرتے تھے، اس لیے وہ ایسا پیالہ تھا کہ اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، یقال لہا الغرہ، جسے کیا کہا جاتا؟ غرہ کہا جاتا۔ فلما اضحوا وسجدوا الضحى، جب چاشت کا وقت ہوا
اور صحابہ کرام نے نماز چاشت پڑھ لی۔ اتیا بتلک القصعہ، تو وہ پیالہ لایا گیا، یعنی وقد سرد فیہا، یعنی اس میں سرید بنی ہوئی تھی۔ فالتقوا لہا، اور بعض نسخوں میں فالتقوا علیہا، تو صحابہ کرام اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے۔ فلما کثروا، جب کھانے والوں کی کثرت ہوئی، صحابہ کرام کی کثرت ہوئی، جسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ گئے۔ فقال اعرابی، تو ایک اعرابی نے کہا ما ھذہ الجلسہ، یعنی اعرابی جنہیں ابھی بارگاہ رسالت کے آداب سے اچھی طرح سے واقفیت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ اعرابی تھے، مراکزی علم سے دور تھے، اس لیے انہیں ابھی اس کی واقفیت نہیں تھی کہ مجھے بارگاہ رسالت میں کس طرح سے لب کشائی کرنا چاہیے، کس طرح سے مجھے تعبیرات اختیار کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ اعرابی تھے، بھی انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عرض کیا ما ھذہ الجلسہ، یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، بے شک اللہ تعالی نے مجھے ایسا بندہ بنایا ہے جو لوگوں پر کرم فرمائے، لوگوں پر کرم فرمائے۔ ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اور اللہ تعالی نے مجھے جبر کرنے والا اور سرکش نہیں بنایا ہے، عناد رکھنے والا نہیں بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دل میں وسعت ہوتی ہے، دل میں کرم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے، تبھی آدمی دوسرے کے لیے جگہ بناتا ہے۔ جب دل میں جگہ ہوتی ہے تو ہر جگہ اس کے لیے جگہ نکل آتی۔ حد یہ ہے کہ گاڑی میں آدمی بیٹھتا ہے تو گاڑی میں جگہ نکل آتی ہے، کمرے میں رہتا ہے تو کمرے میں جگہ نکل آتی ہے، کہیں بھی رہتا ہے تو ہر جگہ اس کے لیے جگہ نکل آتی۔ اصل تو جگہ دل کی جگہ، جب دل میں کرم کا جذبہ ہوگا تبھی اس کے دوسرے کے لیے جگہ بنے گی، اور اگر دل ہی میں کرم نہیں ہے، دل ہی تنگ ہے، دل میں عناد ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے کے لیے کوئی گنجائش آدمی نہیں نکال سکتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکتا۔ اصل تو جگہ کس کی ہے؟ دل کی جگہ۔ دل میں اگر جگہ ہے تو ہر جگہ جگہ بنے گی، اور اگر دل ہی تنگ ہو گیا ہے تو اب پھر وہ کہیں بھی جگہ نہیں بنا سکتا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا من جوانبہا ودعوا ذروتہا یبارک فیہا، یعنی تم لوگ کنارے کنارے سے کھاؤ اور بالائی حصہ چھوڑ دو کہ وہاں پہ برکت کا نزول ہوگا۔ باب ما جاء فی الجلوس علی مائدۃ علیہا بعض ما یکرہ، یہ باب اس دسترخوان پر بیٹھنے کے بیان میں ہے جس دسترخوان پر کچھ مکروہ چیز، ناجائز چیز رکھی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر دسترخوان پر کوئی ناجائز چیز رکھی ہوئی ہے، جیسے شراب رکھی ہوئی ہے دسترخوان پر، اگرچہ اس دسترخوان پر حلال چیز بھی رکھی ہوئی ہے لیکن شراب بھی اس کے ساتھ میں اگر رکھی ہوئی ہے تو دیکھنے والے کو بدگمانی ہوگی، خواہ مخواہ اس کے دل میں غلط خیال آئے گا کہ دسترخوان پر یہ شراب کیوں رکھی ہوئی ہے، کھانا کھانے والا ضرور شراب پیتا ہوگا تبھی اس کے دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی۔
اس لیے دسترخوان پر اگر کوئی ناجائز چیز رکھی ہوئی ہے، حرام چیز رکھی ہوئی ہے، تو ایسے دسترخوان پر ہرگز نہ بیٹھیں۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا کثیر بن ہشام عن جعفر بن یرقان عن جعفر بن برقان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مطعمین عن الجلوس علی مائدۃ یشرب علیہ الخمر۔ سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھانوں سے منع فرمایا۔ ایک تو اس دسترخوان پر بیٹھنے سے جہاں شراب پی جا رہی ہو، وَأَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پیٹ کے بل لیٹ کر کے کھانا کھائے۔ ظاہر ہے کہ پیٹ کے بل آدمی لیٹ کر کے کھانا کھائے تو یہ طبی اعتبار سے بھی مضر، کہ اس کا پیٹ جب دبا ہوا ہے تو کھانا اس کے پیٹ میں تحلیل اچھی طرح سے نہیں ہوگا، تو یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ کے بل لیٹنا یا پیٹ کے بل ہو کر کے کھانا کھانا، پیٹ کے بل لیٹنا، یہ سب جہنمیوں کے اوصاف میں سے۔ کس کے اوصاف سے ہیں؟ جہنمیوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لے آئے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز کے بارے میں آگاہ فرمایا جو کسی بھی اعتبار سے امت کے حق میں مضر ہے۔ صحت کے تعلق سے جو مضر ہے اس کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا، تاکہ یہ امت ہر طرح کے ضرر سے محفوظ رہے، دنیاوی اور اخروی ہر طرح کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اس وجہ سے باضابطہ سنت نبویہ سے پوری ایک کتاب ہی ہے، یعنی کتاب الطب، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا علاج بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں مضر صحت ہیں اس کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جعفر نے امام زہری سے نہیں سنا ہے، وہ ہوا منکر، اور یہ حدیث منکر ہے۔ منکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف راوی ثقہ کے خلاف روایت کرے۔ حدثنا ہارون بن زید بن ابی الزرقاء قال اخبرنا ابی قال اخبرنا جعفر انه بلغه عن الزہری هذا الحدیث۔ یہ سند امام ابو داؤد نے یہ بتانے کے لیے پیش کی ہے کہ جعفر ابن برقان کو یہ حدیث امام زہری سے پہنچی ہے، یعنی درمیان میں کوئی راوی ہے جس نے امام زہری سے روایت کر کے جعفر ابن برقان سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اس حدیث پر جو کلام ہے وہ صرف اس وجہ سے کلام ہے کہ جعفر ابن برقان اور امام زہری کے درمیان انقطاع ہے، اس وجہ سے امام ابو داؤد نے اس پر نکارت کا حکم لگایا ہے، ورنہ یہ حدیث شریف عمل سے متعلق ہے اور ساتھ ہی ساتھ تنزیحات سے متعلق ہے، اور اعمال میں تنزیحات میں احادیث ضعیفہ بھی معتبر ہیں، حجت ہیں، جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا قدسہ سرہ نے منیر العین میں اپنے افادات میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اگر اس کی سند پر کوئی نکارت ہے تو اس سے اصل حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔